اوکے جی، بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون، کیا حال آپ سب کا؟ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں کچھ نام دیکھ لیتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اسامہ خان فرام ٹرکی، کفایت بلوچ، کیسے ہیں آپ؟ جزاک اللہ خیر فار یور کامنٹ۔ ویلکم تو شار عبداللہ فرام بنگلہ دیش، ویلکم شیخ عبید فرام کشمیر، بارک اللہ فیکم۔ خان انیس فرام انڈین آکوپائڈ کشمیر، may Allah bless you all، بارک اللہ فیک for your du'as۔ جزاک اللہ خیر فار جوائننگ فرام میاں والی۔ مسرت فرام کشمیر، اوکے۔ تنزیلہ فرام انڈیا، سب کو آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر امل فرام گجرات، اہلا وسہلا۔ واللہ دس از اے بگ بلیسنگ ٹو ہیو یو آل ہیئر، دس از اے گلوبل کمیونٹی۔ آپ لوگ کہاں کہاں سے ہیں؟ کاشف عنایت فرام یو کے، ایم ڈی شعیب فرام انڈیا اور پاکستان کے لوگ بہت نمبر لے جاتے ہیں۔ پاک گیمر فرام یو کے، عادل شوکت کہہ رہے ہیں لو فرام قطر، احبک الذی احببتنی لہ، may Allah subhanahu wa ta'ala love you for whose sake you love me۔ سسٹر رمشا فرام لاہور، محمد احمد ڈار فرام سرگودا، فرام بنگلہ دیش، فرام انڈیا، فرام کراچی۔ شہزاد محبوب فرام جرمنی، عبداللہ فرام سعودی عربیہ، اہلا وسہلا ومرحبا، جزاک اللہ خیر فار ٹیوننگ اینڈ جوائننگ۔ لیٹ می ریڈ اے فیو ادر نیمز ایز ویل، کون کون ہمیں کہاں سے جوائن کر رہا ہے؟ زہرا خالق فرام گجرانوالہ، عارفہ یوسف زئی فرام کراچی، جزاک اللہ خیر فار جوائننگ۔ شبرو فرام بنگلہ دیش، آپ لوگوں کے بڑے مشکل نام ہیں تو آئی ناٹ ریڈ سم ادر نیمز، چلیں ٹرائی کرتا ہوں انشاءاللہ۔ کبیر حسین فرام کراچی، جب تک ہمیں انشاءاللہ لوگ جوائن کر لیتے ہیں تب تک ہم انشاءاللہ تعالیٰ ویلکم یو ٹو یو آل۔ ڈفرینٹ کنٹریز سے، ڈفرینٹ شہروں سے، ڈفرینٹ ملکوں سے ہمیں لوگ الحمدللہ جوائن کر رہے ہیں، بارک اللہ فیکم۔ ہماری شاید آج تک ملاقات نہیں ہوئی، نہ ہماری آج تک کہیں میٹنگ ہوئی ہے، لیکن دس لو از لو فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اللہ کی رضا کے لیے ہم آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، اینڈ دس تھرو دس پاور آف سوشل میڈیا وی آل گیٹ ٹوگیدر ایوری وینسڈے ایٹ 9:30، اینڈ بارک اللہ فیکم فار جوائننگ اینڈ ٹیوننگ ان۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اس 1-1.5 گھنٹے کو اپنی عبادت میں رکھ دے اور ہمارے لیے علم و نافع بنائے۔ اوکے جی، میں کچھ فیس بک پہ بھی کامنٹس پڑھ لیتا ہوں، ہمارے ساتھ فیس بک پہ کون کون ہیں۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ بہت ہی امیزنگ ہونے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ منیملزم کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ، اور یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جس کو ہم ایبسٹیننس بھی بولتے ہیں، جس کو ہم زہد بھی بولتے ہیں، اور آج کل کی جو دنیا ہے جو کہ بھری ہوئی ہے میٹیریل پوزیشنز کے ساتھ، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ سسٹر لائبہ رانا آن فیس بک، شی از کمنٹنگ۔ اوکے، کون کون ہے؟ السلام علیکم فرام UAE، سسٹر سمیہ طارق۔ اوکے جی،
کوثر عبدال فرام انڈیا اہلا وسہلا. نوشین آصف کہہ رہی ہیں السلام علیکم, آگرہ دا سٹی آف تاج محل. جزاک اللہ خیر فار جوائننگ اس اینڈ فار کمنگ ان. احمد راجہ فرام سعودی عربیہ, فرام انڈیا, فرام ڈفرنٹ کنٹریز. الحمد للہ بارک اللہ فیکم. فرام چنائی احتشام کہہ رہے ہیں اوکے جی. ہم آپ لوگوں کے میں کمنٹس لیتا رہوں گا, آپ لوگوں کے میں فیڈ بیک بیچ میں انشاء اللہ تعالیٰ لیتا رہوں گا. بٹ لیٹس اسٹارٹ ود ٹوڈیز سیشن, منیملزم. کیوں میں نے اس ٹاپک کو چوز کیا, کیوں میں نے اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہیے آپ لوگوں سے, بسم اللہ, اور کیوں یہ ٹاپک امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ اس ٹاپک پہ بات کریں, جس کو آج کل کے دور میں مارکیٹنگ کمپنیز جو ہمیں ہر ٹائم بمبارڈ کر رہی ہیں کہ خریدو خریدو خریدو, ان کو پسند نہیں ہے ٹاپک. ایسے لوگ جو کہ کنزیومر سوسائٹی بنتے جا رہے ہیں, اینڈ دس ورلڈ از بیکمنگ کنزیومر پروڈکٹ سوسائٹی, جس میں بس ہر بندہ از ٹرائنگ ٹو لیو اے کائنڈ آف لائف وچ از ناٹ ہز اور ہر لائف. میں جتنا لائف میں اللہ تعالیٰ مجھے ایکسپیرینسز دکھا رہے ہیں, جتنا ایکسپوجر دے رہے ہیں, جتنا زیادہ میں ایسے لوگوں سے مل رہا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی دی اور جو ہے نا ان کے پاس تمام لگژریز ہیں, ان کو ملنے کے بعد, ان سے ملاقات اور ان سے گپ شپ کے بعد مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ منی کی ناٹ بائی ہیپینس. جتنا ہی زیادہ میں رچ لوگوں سے, اور دے آر ناٹ لائک نارمل رچ, فلدی رچ لوگوں سے ملتا ہوں, may Allah bless them, may Allah سبحانہ وتعالیٰ پروٹیکٹ them, اور وہ بہت بہترین قسم کے لوگ بھی ہیں اس دنیا میں. سب کی بات نہیں کر رہا, کچھ جن میں میں نے سے دیکھا ہے کہ ان میں بے چینی ہے, بیزاری ہے, although they possess everything they want in their life, لیکن پھر بھی ایک خوشی نہیں ہے, ایک ٹینشن ہے, اور ایک ایسی لائف سٹائل گزار رہے ہیں جس کو اگر کمپیئر کیا جائے ان ٹرمز آف ہیپینس اینڈ سکون اور خوشی, تو شاید ایک چوکیدار یا ایک شخص جو کہ اسکول میں کسی گورنمنٹ اسکول میں جو ہے نا کام کرتا ہے, یا کوئی ٹیچر وہاں پہ پڑھاتا ہے, اس کی بیسک سیلری ہے 10-15-20 ہزار, اور وہ آ کے اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزارتا ہے اور کچن چل رہا ہے, آئی تھنک ہی وڈ بی مور ہیپی دین دیز پیپل. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اگین میری سب کے لیے دعائیں ہیں, میری جو نیک خواہشات ہیں اور دعائیں سب کے ساتھ ہیں, لیکن یہ معاملہ ہو رہا ہے. اسی طرح سے لاک ڈاؤن کے بعد آن لائن شاپنگ کو بہت بوسٹ ملا, ہر بندہ آن لائن شاپنگ کرنے لگا. میں نے بھی کچھ آن لائن شاپنگ کرنا, اور اس کا جو ہے نا کہ ایک چسکا لگ گیا تھا لاک ڈاؤن کے بعد. جتنا زیادہ میں شاپنگ کرتا گیا, میں دیکھتا گیا, اتنا ہی زیادہ کریونگ بڑھتی گئی میرے اندر ٹو ہیو مور, ٹو گیٹ مور ڈیلیوریز ایٹ ہوم, ٹو بائی مور اسٹف. جو ایک سکون, ایک چین اور خوشی تھی کہ میرے پاس یہ چیز آ گئی تو دس از مور دین انف فار می, وہ چیز نہیں تھی, بلکہ رادر زیادہ سے زیادہ چیزیں لینے کی خواہش اور تڑپ پیدا ہوتی گئی. بنج ایٹنگ کی طرف لوگ جا رہے ہیں, بنج شاپنگ کی طرف لوگ جا رہے ہیں, اور جتنا ہی زیادہ شاپنگ اور چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں ہم لوگ, اتنا ہی زیادہ سم ہاؤ جو ڈوپامین لیول ہے ہمارا بڑھتا جا رہا ہے, اور ہم اتنا ہی زیادہ کریو کر رہے ہیں, ہم اتنے زیادہ آبسیس ہوتے جا رہے ہیں چیزوں کے. جم کیری, آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے, ہی از اے ویری فیمس ایکٹر. ہی سیڈ آئی تھنک ایوری بڈی شوڈ گیٹ ریچ اینڈ فیمس. ہی سیڈ آئی تھنک ایوری بڈی شوڈ گیٹ ریچ اینڈ فیمس اینڈ ڈو ایوری تھنگ دے ایور ڈریمڈ آف سو دے کین سی دس از ناٹ دا آنسر. اب یہ گورا اور نان مسلم اور فرنگی کہہ رہا ہے کہ آئی تھنک ہر بندے کو رچ اور فیمس ہونا چاہیے, اور اس کو ہر یہ جو دنیا کی جتنی بھی خواہشات اور لذتیں پوری کرنی چاہیے, تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ آنسر نہیں تھا, یہ گول نہیں تھا, یہ چیز اٹ از ناٹ ورتھ اٹ. What made him think like that? And he was brave enough to say these words. Socrates, سقراط آپ جانتے ہوں گے, کہتے ہیں کہ the secret of happiness you see is not found in seeking more. جو آپ خوشی دیکھ رہے ہیں لوگوں میں, یا جو ایک ہیپینس کا فارمولا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اچیو کر لیں ہم میٹیریل پوزیشنز, it is not found in seeking more but it is found in developing the capacity to enjoy less. تھوڑے پہ راضی ہونا اور خوش ہونا, اصل خوشی اس چیز میں ہے. اگر ہم کچھ سٹیٹس پر دیکھ لیں, میرے پاس بہت سارے سٹیٹس بھی ہیں اپنے لیپ ٹاپ پہ, اور میں نے جو ڈفرینٹ ویب سائٹ سے اور ڈفرینٹ اوتھینٹک سورسز سے اکٹھے کیے, دے ور شاکنگ واللہ, کہ کتنا ہی زیادہ لوگ انوالوڈ ہیں مزید سے مزید پرچیز کرنے میں, اور یہ پوری دنیا کتنا زیادہ ہمیں بمبارڈ کریے ٹو گیٹ مور اینڈ مور. ایک اسٹیٹسٹک ہے, دیر آر 300,000 آئٹمس, 3 لاکھ آئٹمس ان این ایوریج امریکن ہوم.
LA ٹائمز کی یہ خبر ہے کہ 3 لاکھ سے زیادہ آئٹمز ایک ایوریج امریکن ہوم میں پائے جاتے ہیں. امیجن یہ 3-4 لوگوں کی فیملی, 3 لاکھ سے زیادہ آئٹمز ان کے گھروں میں ہوتے ہیں. پاکستان میں اسٹیٹسٹکس زیادہ کیے نہیں جاتے, یہاں پہ اتنا ٹرینڈ نہیں ہے, تو اس لیے آئی بی کوٹنگ اسٹیٹسٹکس, جو کہ پاکستان میں بھی یہی حال تقریباً ہو چکا ہے یا کچھ سالوں میں ہو جائے گا. اور ایک اور اسٹیٹس ہے کہ دا ایوریج سائز آف دا امیریکن ہوم ہیز نیئرلی ٹرپل ان سائز اوور دا پاسٹ 50 ایئرز. پچھلے 50 سال میں ایک جو ایوریج ہوم کا سائز تھا, اٹ ہیز انکریزڈ 3 times, اٹ از ناؤ ٹرپل دا سائز. بڑے گھر, زیادہ گاڑیاں, زیادہ پیسے ہونا, زیادہ کپڑے ہونا, اور کتنی گیدرنگ ہونا شروع ہو جانا. میں ایک اور ریسرچ پڑھا تھا جس میں یہ شو کیا گیا تھا کہ ایک انسان جس کا ایک نارمل گھر ہے, ایک ایوریج ہوم, کتنا یوٹیلائزیشن کرتے ہیں اپنے گھروں کی, اپنے گھر میں کے ایریاز کی. فار ایگزامپل ڈرائنگ روم ہے, لاؤنج ہے, کچن ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ 95% آف دا ٹائم پیپل اسپینڈ ان دیئر لیونگ رومز, کچن اینڈ بیڈ رومز. اس کے علاوہ جتنے بھی ڈرائنگ رومز ہیں, وہ جو ایکسٹرا رومز, نیچے بھی لاؤنج, اوپر بھی لاؤنج, نیچے بھی کچن, اوپر بھی کچن, اور ڈفرینٹ جو کیپیسٹی ہے, ویری لیس کیپیسٹی از بینگ یوزڈ ان بگ ہومز اینڈ ان ایوریج ہومز ان پاکستان. اور ہم لوگ کتنے یوز کرتے ہیں. اچھا, سم رپورٹس انڈیکیٹ وی کنزیوم ٹوائس ایز مینی میٹیریل گڈ ٹوڈے ایز وی ڈیڈ 50 years ago. لوگ ویسے ہی ہیں, پہلے بھی لوگ کھاتے تھے, ہم بھی کھاتے ہیں, لیکن ہماری جو کنزمپشن ہے وہ دگنی ہو گئی ہے پچھلے 50 سالوں میں. ایسا کیوں ہے؟ The world we live in today, we are being bombarded by purchase. And an average American woman owns 30 outfits, one for every day of a month. In 1930s, that figure was 9. 1930 میں ایک ایوریج امریکن وومن کے پاس 9 outfits تھے. 9 outfits means اگر آپ 10 کا بھی حساب لگا رہے ہیں تو ایک کپڑے اگر 2 دن بھی پہنے جو تو پورا مہینہ نکل جاتا ہے اس میں. لیکن nowadays an average American woman has 30 outfits, one for each day. اور ہمارے یہاں بھی ہاتھ جا رہا ہے. An average American family spends $1,700 on clothes annually. $1,700 on clothes annually. Some reports indicate we consume twice many goods as we did in 50 years ago. The world we live in today, we are bombarded with, buy, purchase, sale, big discounts, discount coupons, sales. اچھا, ہوتا کیا ہے, ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے ہوتی, لیکن چونکہ ڈسکاؤنٹ لگا ہوتا ہے, ہمارا جو ڈیسیژن کا کرائٹیریا ہے, وہ جو ڈیسیژن کا ٹریگر کرتی ہے جو چیز, وہی بن جاتی ہے کہ یار چونکہ اس پہ ڈسکاؤنٹ لگا ہوا ہے تو لالے پرچیز کر لے, یہ لے لیتے ہیں. کیونکہ ہمارے ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ ہم فل پرائز پہ چیزیں نہیں لیتے, لیکن جو چیزیں ہمیں نہیں بھی چاہیے وہ ہم ڈسکاؤنٹ پہ پرچیز کر لیتے ہیں, اور پرچیزنگ ہو رہی ہے. اپنی خوشی کا جو کرائٹیریا ہے اور ہیپینس کا جو کرائٹیریا ہم نے بنا لیا ہے وہ کیا ہے کہ بس میرے پاس زیادہ مال آنا شروع ہو جائے, میرے پاس زیادہ میں کپڑے پرچیز کرنے شروع ہو جاؤں. اور سم ہاؤ دس از نون ایز بنج پرچیزنگ, جب انسان میں زیادہ ہو جاتی ہے تو, اور بنج بائنگ. یا پھر کچھ لوگوں کا خوشی کا کرائٹیریا کہ میں زیادہ کھاتا جاؤں, جتنا میں آؤٹنگ کروں, جتنا میں باہر سے کھانا آرڈر کروں اور وہ گھر میں آتا جائے اور میں اسے کھاتا جاؤں. ایوری ٹائم ڈوپامین ریلیزز وچ از ہیپی ہارمون, اور پھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے, یہ کبھی کم ہونے کو آ ہی نہیں رہا. اور سبحان اللہ اس حد تک یہ بڑھتا چلا گیا ہے کہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا جب تک ہمیں یہ ڈوپامین نہ ملے, یا جب ہم کچھ پرچیز نہ کر لیں, یا جب ہمیں کوئی اچھا کامنٹ یا کمپلیمنٹ نہ دیتے, یا پھر ہم کچھ باہر سے لینا ہے اپنے لیے کھانے کی. تو ہیونگ مور میٹیریل پوزیشنز از لیڈنگ اس ٹو بیکم لیس ایموشنلی انٹیلیجنٹ. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آج اس ٹاپک بات کریں گے. دس از دا کرکس اینڈ دا سمری آف دس ٹاپک, کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا the first reason of solving a problem is to realize that there's a problem. And wallahi العظیم there's a big problem کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم لوگ زیادہ کی تلاش میں, کہ میں زیادہ سمیٹ لوں, زیادہ کما لوں, زیادہ میں اپنے گھر میں لے آؤں اور میری زیادہ چیزیں ہوں, کیونکہ یہ میرے لیے خوشی کا باعث بنے گی. میں آپ کو بات بتاؤں, ہیپینیس از ناٹ اونلی ان منی. میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہا ہوں, میں جتنے رچ فیمس اور امیر لوگوں سے ملا ہوں, اگر ان میں دین نہیں ہے تو ان کو میں نے خوش نہیں دیکھا. دے آر سو بزی ان دیئر لائفز دیٹ دے ڈونٹ فائنڈ ٹائم ٹو اسپینڈ ود دیئر فیملیز, دے ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو انجوائے دا ویلتھ دے ہیو. اتنے ایک وشیس سائیکل ہے یہ, جس میں انسان پھنستا چلا جاتا ہے مزید کمانے کے چکر میں, مزید لینے کے چکر میں, مزید گیدر کرنے, بس یہ میرا ایک اپنا گھر بن جائے.
اس کے بعد میں ختم کر دوں گا. میری اب ایک پرسنل گاڑی ہو جائے, اس کے بعد میں میرے بچے باہر سے تعلیم حاصل کر کے آ جائیں, تب میں ختم کر دوں گا. میں نہیں کہہ رہا یہ پیسے کمانا, ہم اس سے بات کریں گے, یا اچھا لائف اسٹائل ہونا یا باہر سے بچوں کو پڑھانا بری بات ہے. آئی ایم سیئنگ یہ ایک ویشیس سائیکل ہے جس میں انفارچونیٹلی ہمیں کارپوریٹس, ہمیں ادارے اور ہماری یہ موویز میڈیا ہمیں بمبارڈ کر رہا ہے کہ آپ کا تو لائف اسٹائل نارملی ایسا ہونا چاہیے. ایک عام انسان کا جو کہ نارمل ہے اس کا لائف اسٹائل ایسا ہونا چاہیے, اور اگر ایسا نہیں ہے تو دین دیٹ مینس کہ یو ناٹ فٹ ان دس ورلڈ. یہ ہمیں میڈیا اور لوگ پڑھا رہے ہیں, ایڈورٹیزمنٹس پڑھا رہی ہیں, اور ایک ایوریج انسان کے پاس موویز میں دیکھ لیں آپ کہ اس کے پاس یہ ہے, وہ آؤٹ فٹس چینج کر رہا ہے, اس کے پاس اپنی گاڑی اور ہر چیز ہے, حالانکہ ہیپینس اس چیز میں نہیں ہے. اسی طرح سے سیلیبریشن کین ناٹ اونلی بی ڈن ود گفٹس. ہم لوگ ہمیشہ خوشی کو کیا سمجھتے ہیں, جب بھی کسی کو خوش کرنا ہے تو گفٹ دے دیے. Rather, I think experience is more important. I think spending time is more important. I think بجائے کہ آپ جو شادی شدہ ہیں وہ اپنی وائف کو کچھ پرس, والیٹ یا کوئی بھی ڈریس لے دیں, اس سے بہتر ہے ٹریول ٹو سم پلیس. ان کو کسی ندرن ایریاز میں لے جائیں, ان کو باہر لے جائیں, ان کو عمرے کا ایکسپیرینس دے دیں. دس از فار مور ویلیویبل مومنٹس اینڈ میموریز دین گفٹس اینڈ میٹیریل پوزیشنز. میں آپ کو ایک اسٹوری سناتا ہوں. ایک تھا, اشفاق احمد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, بوٹا, استاد بوٹا اسے بولتے تھے. اشفاق احمد کہتے ہیں کہ وہ ہمارے آفس میں گارڈنر تھا. ہی واز فیمس فار ہز نیم استاد بوٹا. تو وہ جو ہے نا وہ ٹھیک کیا کرتا تھا لان اور وہاں کے پودے وغیرہ. تو ایک دن ہمارے پاس ایک ڈیلیگیشن آنا تھا ہمارے آفس میں, تو دیکھا استاد بوٹا غائب ہے اور کچھ گھاس بڑی ہوئی ہے. تو میں نے کہا استاد جو ہے نا یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بلاؤ استاد بوٹے کو کدھر ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو آج چھٹی پہ ہے. تو نے کہا اچھا یار آج تو ہمیں اس کی ضرورت ہے, ہمیں تو جانا ہے, اسے ملنا ہے. تو کہتے ہیں میں, اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں میں سائیکل پہ چلا اسے گھر, قریب گھر تھا. میں نے جب اس کو ناک کیا تو اس کی وائف آئی, اور کہتی ہیں ان کی وائف مجھے دیکھی بہت خوش ہوئی, اور کہتے ہیں کہ پلیز سر آپ آئیں ہمارے گھر, ہمارے لیے بڑی قسمت کی بات ہے آپ ہمارے گھر تشریف لائے, آپ پلیز چائے تو پی کے جائیں. تو انہوں نے کہا نہیں میں جلدی میں ہوں, ہمارے گھر کچھ آنا ہے. بڑا انہوں نے انسسٹ کیا کہ آپ پلیز ہمارے گھر آئیں, پہلی دفعہ آئیں, کچھ تو کھا پی کے جائیں. کہتے ہیں میں انسسٹ کرنے کے بعد میں گھر کے اندر چلا گیا, اور گھر کے اندر جانے کے بعد میں نے دیکھا استاد بوٹا بیٹھا ہے, اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے وہ. تو میں نے کہا استاد بوٹا آپ آج گھر پہ, حالانکہ آج تو ڈیلیگیشن آ رہی ہے. تو انہوں نے کیا کہا, کہتے ہیں کہ سر آج میرا بچہ 1 سال کا ہو گیا ہے, اور وہ آج پہلا دن ہے کہ وہ اس نے چلنا شروع کیا ہے. ٹوڈے از دا فرسٹ ڈے کہ جب میرے بیٹے نے چلنا شروع کیا ہے. آئی ریئلی وانٹڈ ٹو چیریش دیز مومنٹس, اور میں چاہ رہا تھا کہ اپنی فیملی اور بچوں کے ساتھ ٹائم گزاروں, کیونکہ سر اصل تو کمائی یہی ہے نا کہ انسان جو کماتے وہ اپنے بچوں پہ لگائے اور ان میموریز کو, ان مومنٹس کو انجوائے کرے. تو میں نے سوچا کہ آج میں آفس نہیں جاتا اور اپنے بچے کے اس چلنے کو انجوائے کرتا ہوں اور ان کے ساتھ میں کھیلتا ہوں. تو اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ مجھے احساس ہو گیا کہ کتنا ہی سمجھدار یہ تھا شخص تھا, اور اس کو استاد بوٹا کیوں کہتے تھے. وائی ہی واز استاد, بیکاز ہی نیو ہاؤ ٹو چیریش دیز مومنٹس. کیونکہ لو از اے 4 لیٹر ورڈ اسپیلڈ ایز ٹائم, TIME, because you spend time with those whom you love. Unfortunately, materialism نے اور having more and more نے ہمیں اتنا مصروف کر دیا کہ ہم اپنی فیملی کو, اپنے ہیلتھ کو, اپنے ریلیشنز کو, وہ صبح کی پرندوں کا چہچہانا, اور وہ صبح کی چائے, اور وہ دوپہر کا کھانا کھانا, اور ان کے ساتھ کچھ اسٹوری ٹائم شیئر کرنا, ہم ان کو انجوائے نہیں کرتے ہیں انفارچونیٹلی. تو وی شوڈ بی گیونگ ٹائم ٹو دوز ہوم وی لو. اور صرف زیادہ کمانے کے پیچھے ہم پاگل ہو چکے ہیں. ایک میں آپ سے اسرائیلی روایت ذکر کرتا ہوں, کیونکہ اسرائیلیات کے بارے میں یہ دین ہمیں بتاتا ہے کہ نہ ان کو رد کرو نہ ان کو لو, اور جو روایات قرآن و سنت سے ٹکراتی ہیں تو ہم ان کو نہیں لیتے, لیکن یہ جو روایت ہے یہ علماء نے بیان کی ہے, اور اس کو ہم, یہ اوتھینٹک ہے, اس کو ہم لے سکتے ہیں, کیونکہ یہ بالکل کلیش نہیں کری قرآن و سنت کے اس کے ساتھ. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ اسرائیلی روایت ہے, جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک سفر پہ جا رہے تھے. ایک شخص آیا اور انہوں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں, تو وہ ارادہ کر کے آیا کہ میں نے آپ کے ساتھ ٹریول کرنا ہے, کہ میں آپ کے اس ٹریول کا پارٹنر بن سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا بالکل آپ آ جائیں میرے ساتھ. تو وہ جب گئے, چلنا شروع ہوئے, ایک جگہ انہوں نے قیام کیا, تو انہوں نے کچھ پیسے دیے اور انہوں نے کہا کہ جائیں آپ تھوڑا کھانا لے کے آئیں. تو وہ جب لے کے آیا تو وہ 3 ڈبل روٹی کے ٹکڑے لے کے آیا, 3 بریڈ لوف لے کے آیا وہ. تو جب وہ لے آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا. وہ کچھ آگے چلے, جب ان کو بھوک لگی تو انہوں نے کہا کھانا لے کے آئیں. تو
اس نے 2 پریزنٹ کیا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ تیسرا کہاں گیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس نے اللہ کی قسم کہی کہ واللہ لا ادری، مجھے اس کا نہیں پتا. اور اسی شخص نے اس کو، اس بریڈ کے لوف کو راستے میں اس کو جب بھوک لگی تو کچھ سائڈ پہ کھا لیا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کا رسپونڈ نہیں کیا اور خاموش ہو گئے. آگے چلے تو دیکھا ایک اندھا شخص عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، کوئی شخص اس کو لے کے آیا. تو کہا کہ اے نبی اللہ عیسیٰ، آپ میری آنکھوں کا علاج کیجئے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تو اسے شفا دے دے، اور اس کے آنکھوں کو مس کیا اپنے ہاتھوں سے. تو اللہ کے حکم سے اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی اور وہ دیکھنے شروع ہو گیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کا جو پارٹنر تھا جو ساتھ چل رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر، یہ آپ نے کیسے کیا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے اس کو دوبارہ بصیرت دی ہے، تو مجھے بتاؤ کہ وہ تیسرا بریڈ لوف، ڈبل روٹی کا ٹکڑا کہاں گیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے. تو وہ خاموش ہو گئے اور آگے چل پڑے. جب آگے گئے تو کچھ دن گزرتے گئے تو دیکھا کہ جب ایک ٹائم آیا دوپہر کا، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو ایک بکری ہے وہ چل رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم قربان ذبح کر کے اس کو ہم پکاتے ہیں. تو اس کو ذبح کیا، اس کو کچھ انگارے اور کوئلے اکٹھے کیے، ان کو جلایا، اس کو بھونا اور پکایا اور کھا لیا. کھانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس کو دوبارہ زندہ کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ معجزات عیسیٰ علیہ السلام کو دیے ہوئے تھے. تو وہ بکری دوبارہ زندہ ہو گئی اور چلنے لگ گئی. تو وہ شخص کہتا ہے کہ امیزنگ، دس از امیزنگ، سبحان اللہ، یہ آپ نے کیسے کیا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس ذات نے اس کو زندگی دی ہے، اس ذات کی قسم تو مجھے بتاؤ کہ وہ تیسرا بریڈ لوف کہاں گیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں اس کو کھایا اور مجھے اس کا علم کوئی نہیں ہے. تو وہ پھر خاموش ہو گئے اور پھر آگے چلنے لگے، حتیٰ کہ ایک بڑا دریا یا سمندر بھی کچھ میں آتا ہے کہ وہ آ گیا، ان کو انہوں نے کراس کرنا تھا. تو اس نے کہا اب ہم کیا کریں گے، نہ تمہارے پاس کشتی ہے، ہم اسے کیسے کراس کریں گے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قل بسم اللہ، پڑھو بسم اللہ. تو اس نے بسم اللہ پڑھا اور عیسیٰ علیہ السلام اور وہ شخص پانی پہ چلنے شروع ہو گئے. اور پانی کے سر پہ سے وہ چل رہے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اذن سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات دیے تھے. چلتے چلتے ہی واز امیزڈ کہ ہم یہ کیسے چل رہے ہیں. تو اس نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ ہم کیسے کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی طاقت، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آئی میک اللہ سبحانہ تعالیٰ دا وٹنس، مجھے بتاؤ کہ وہ تیسرا بریڈ لوف کہاں گیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا اس کا. انہوں نے سمندر کراس کر لیا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے 3 مٹی اور ریت کے ڈھیر اکٹھے کیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ انہیں سونا بنا دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سونے میں کنورٹ کر دیا. تو ہی واز امیزڈ، بیکاز وہ لالچی انسان تھا نا اور جھوٹا بھی تھا. تو اس نے کہا یہ کس کی ہیں، یہ کس کی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک تو میرا ہے، ایک تمہارا ہے، اور تیسرا اس شخص کا ہے جس نے وہ تیسرا بریڈ کا حصہ کھایا تھا. تو فوراً سے چلا اٹھا کہ یہ میں تھا جس نے کھایا تھا. سوری میں جھوٹ بول رہا تھا آپ سے، لیکن وہ میں تھا جس نے کھایا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، کہ یہ ہے جدا کا راستہ. آئی ول ناٹ ٹیک یو ایز مائی پارٹنر فار ٹریول. یہ جو میرا ایک حصہ یہ بھی تو لے لے اور میں جا رہا ہوں یہاں سے، ہماری آج کے بعد جدائی ہے. تو وہ خوش ہو گیا، بیکاز وہ لالچی تھا اور دنیا کا حریص تھا. تو وہ خوش ہو کے کھڑا ہوا، اس کو دیکھا کہ میں کتنا زیادہ مجھے سونا مل گیا اور میں اس کو اب لے کے جاؤں گا اپنے ساتھ. تو عیسیٰ السلام چلے گا، وہ کھڑا ہی اس کو دیکھ رہا تھا کہ میں کس طرح سے اس کو گیدر کروں اور لے کے جاؤں. 3 گھوڑ سوار آئے اور انہوں نے دیکھا کہ اس بندے کے پاس اتنا مال ہے اور اتنا سونا ہے. انہوں نے اس بندے کو قتل کر دیا اور پھر وہ سارا سونا لے کے چل پڑے. آگے گئے تو ان میں سے 2 دوست جو قریبی دوست تھے، انہوں نے آپس میں پلاننگ کی اور کہا کہ کیوں نہ جو ہمارے ساتھ تیسرا لڑکا ہے بندہ ہے، اسے ہم مار دیں اور اس کا بھی حصہ ہم خود لے لیں. تو دونوں نے کہا ٹھیک ہے ایسے ہی کرتے ہیں. تو انہوں نے پلاننگ کی اور کہا کہ جاؤ تو ہمارے لیے کھانا لے کے آؤ، اور کہا کہ جب یہ واپس آئے گا تو ہم اس کو دور سے ایرو سے، تیر کمان سے مار دیں گے. تو اب یہ شخص جب گیا، یہ بھی لالچی تھا اور دنیا کا حریص تھا. اس نے ارادہ کیا کہ میں کیوں نہ ان دونوں کو مار دوں اور میں یہ جو سارا سونا ہے یہ خود لے لوں. تو اس نے اس کھانا کو لیا اور اس میں زہر ملا دی، اور جب واپس آ رہا تھا کھانا لے کے تو انہوں نے دور سے تیر چلایا اور اس بندے کو مار دیا، اور یہ بندہ مر گیا. اور یہ خوش ہو گیا کہ یہ جو بھی تیسرا جو حصہ ہے یہ بھی ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے. اور انہوں نے بیٹھ کے وہ کھانا کھا لیا. اور جب انہوں نے کھانا کھایا
سنس اس میں پوائزن تھا اور وہ پوائزن نے ان کو ہلاک کر دیا اور مار دیا. عیسیٰ علیہ السلام کچھ ٹائم بعد جب اپنا کام کر کے واپس گزر رہے تھے تو پہلے اس بندے کی لاش دیکھی, پھر آگے تینوں لوگوں کی لاش دیکھی اور دیکھا کہ سونا ان کے پاس پڑا ہوا ہے. تو پھر فرمایا ھذا تفعل الدنیا باہلھا, ھذا تفعل الدنیا باہلھا, یہ کرتی ہے دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ. یہ دنیا کی لالچ, یہ دنیا کی پوزیشنز, یہ دنیا کو مزید سمیٹنے کی خواہش والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ھذا تفعل الدنیا باہلھا, یہ دنیا اپنے چاہنے والوں, اپنے خریدنے والوں کے ساتھ معاملہ کرتی ہے. Now this story has a very profound lesson. Number one, کہ being obsessed with this dunya, with this world spoils the heart. زیادہ مال ہونا, زیادہ فیم ہونا, زیادہ کچھ پا لینا, لوگوں کی جیبوں پہ نظر ہونا کہ اس کے پاس زیادہ کیوں ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے, اس کی ہرس ہونا, بڑا گھر بڑی گاڑی کی خواہش ہونا. اور خواہش تو ہر انسان کو ہوتی ہے, obsession کی حد تک اس میں پڑ جانا اور اپنا اصل ہم اور غم دنیا کو بنانے کہ میں اس دنیا کو پالوں, یہ انسان کی کرپشن کا باعث بنتا ہے. سلف صالحین اور علماء کہا کرتے تھے کہ the head of corruption for every sin is the love of dunya in the heart. سب سے جو تاج ہے نا گناہوں کا, جو چیز بیسک ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت اور آخرت سے دوری اور لوگوں کے دلوں میں اس کا بسا ہونا. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ میرے پاس ایک اینجل آیا اللہ کی طرف سے اور میرے پاس نے 2 آپشن دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ چاہیں تو آپ ملکن و رسول اللہ, آپ کنگ بن کے رہیں اور اللہ کے نبی بن کے رہیں, یا آپ چاہیں کہ عبدہ و رسول بن کے رہیں, کہ اللہ کے سلیو بن کے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول بن کے رہیں. تو اللہ کی فرمایا فاخترت عبدہ و رسولہ, تو میں نے کیا چوز کیا کہ میں اس کا بندہ اور اس کا میں نبی بن کے رہوں. بیکاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ دنیا کی محبت اور یہ دنیا جب مل جاتی ہے انسان کو تو کتنا ہی زیادہ اس کو کرپشن کا باعث کر دیتی ہے. حدیث میں کیا آتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالی کہ ہاں اگر اس دنیا کی قدر و قیمت ہوتی تو وہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کسی, بلکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کی قدر اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو, کسی نان مسلم کو ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ پینے دیتے. لیکن کیوں ایسا ہے کہ فرعون کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چیلنج کر رہا تھا, جو کہ اللہ تعالیٰ کو شدید جس چیز سے نفرت ہے کہ میرے ساتھ کوئی شرک کرے, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اسے ملک عطا کیا, پیسے عطا کیے. کیونکہ یاد رکھیں اس بات کو, دنیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں اور اس کو بھی دیتے ہیں جس سے نفرت کرتے ہیں, لیکن دین اللہ تعالیٰ صرف اس بندے کو دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں. کبھی بھی ہدایت اور دین کا علم اس بندے کو نہیں ملتا جس سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں. تو دنیا کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کا پڑ, مکڑی کا جالے سے بھی زیادہ نہیں ہے. اس لیے فرعون کو بھی دے دی نا اللہ تعالیٰ کے دشمن کو اور باغی کو جو شرک کر رہا تھا. تو اس دنیا کی قدر و قیمت کچھ بھی نہیں ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے, اور جب اٹھے تو وہ جس بسترے پہ لیٹے تھے اس کا نام تھا حسیر. اور حسیر اس ٹائم میں پتہ کیا اس کو بولتے تھے, ایک ایسا بسترا جو کہ کھجور کے سوکھے پتوں سے بنا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ اس کا پرنٹڈ نشان تھے ان کی ہارڈنس اور رفنس کی وجہ سے. تو عمر بن خطاب ہونے لگا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ, کیسر و کسرا جو کہ پرشین امپائر کے بادشاہ اور رومن امپائر کے بادشاہ ہیں, یا رسول اللہ وہ بادشاہ ہیں اور وہ سلک میں رہتے ہیں, وہ سلک کے ریشم کے لباسوں میں اور ریشم کے بستروں پہ سوتے ہیں, اور آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں, آپ ہمیں اجازت دیں کہ میں آپ کے لیے ایک بستر لا دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اے عمر میری مثال تو ایسی ہے جیسے ایک شخص سفر کر رہا تھا, کچھ دیر آرام کرنے کے لیے وہ درخت کے سائے میں رکا اور پھر چل دیا, تو میں اس دنیا میں بس کچھ دیر کے لیے رکا ہوں اور پھر میں چل دوں گا. دس از ٹرو زہد از, کہ اس دنیا کی ویلیو ہی کوئی نہ ہونا. اللہ کی میں نے خود فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب و عابر السبیل, اس دنیا میں کس طرح رہو ایز اف یو آر اے اسٹرینجر اور اے ٹریولر. میں جب ہم نادرن ایریاز گئے اپنے برادرز کے ساتھ بائکس پہ, وہاں پسو سے کچھ پہلے ایک برج آتی ہے, اس کا نام ہے حسینی برج.
جو کہ نا اس میں کچھ لاگز ہیں کچھ نہیں ہیں ووڈ لاگز. اس پہ ہم نے کراس کیا جسٹ فار ایڈونچر اینڈ فن, جسٹ ٹو کراس دیٹ برج. کسی نے سوچا نہیں کہ میں یہاں پہ اپنا گھر بنا لیتا ہوں یا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں پہ رہوں. کیوں؟ بیکاز دیٹ واز فار کراسنگ. ہم جب بھی کہیں ٹریول کرتے ہیں جاتے ہیں کسی بھی پل کو کراس کرنا ہوتا ہے ہم نے, تو ہم اس لیے نہیں کراس کرتے کہ یار یہاں پہ میں ہمیشہ ہمیشہ کا اپنا گھر بنا لوں, نہیں, بلکہ وہ جسٹ یوز اٹ ٹو کراس. اللہ کے میں نے کہا کہ اس دنیا کو بھی نا ایسے ہی بنا لو, اس پل کی طرح بنا لو جس طرح تم بس ایک راستے میں چل رہے تھے اور تھوڑا آرام کیا اور پھر چل پڑے. اور صحابہ نے اس کا مطلب کیا سمجھا کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء, کہ جب تم صبح کرو تو پھر رات کا انتظار مت کرنا. ڈونٹ ویٹ فار نائٹ ٹو کم فورتھ, اور تمہیں رات بھی ملے گی. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ, کہ جب تم رات کرو تو پھر صبح کا انتظار مت کرو. ایک شخص تھا جس کو لوگوں نے کہا کہ آپ ہماری مسجد کے امام بن جائیں, آپ ہمیں نماز لیڈ کروائیں. تو اس نے کہا کہ نہیں, میں اس دفعہ تو نہیں کروں گا, میں انشاءاللہ اگلے جمعے کو آپ کو نماز لیڈ کراؤں گا. تو انہوں نے کہا آپ کو کیسے معلوم اس کا علم کہ اگلے جمعے آپ زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اور انہوں نے اس بندے کو پھر امام نہیں بنایا. بیکاز ایک ایسی بات انسان کر دے, ہاں اس نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا, اور ایک ایسی بات کر دی جو کہ جس سے وہ یقین سے کہہ رہا ہے کہ میں اگلے ہفتے زندہ ہوں گا اور میں کر دوں گا. زہد ہم جب زہد کے بارے میں بات کرتے ہیں اور منیملزم کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور اس ٹاپک بات تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی اور بہنیں سمجھتے ہیں کہ ہم امیر لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کہ ہم امیر جن کے پاس مال ہے دولت ہے ہم ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. نہیں, واللہ دس از ناٹ ٹرو. یو آر مسٹیکن اف یو آر تھنکنگ دیٹ وے. دیر آر پور پیپل who are more obsessed with this دنیا than the rich people and the wealthy people. ان کو اگر مال جتنی تڑپ اور جتنی خواہش ان کے دلوں میں مال کی ہے, کچھ لوگ ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ ہم صرف یہ رچ لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. غریبوں کو بھی یہی حال ہے کہ چاہت اور تڑپ دنیا کو کسی طرح دنیا کما لو, چاہے جھوٹ بول کے, ہاں جھوٹ بول کے, چاہے سود لے کے, ہاں سود لے کے, چاہے کسی کا حق مار کے, ہاں حق مار کے, بس خواہش کے دنیا سے زیادہ سے زیادہ مل جائے. 3 لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ پوچھا حضرت عائشہ سے کہ اللہ کے نبی کی عبادت کیسی ہے, تو انہوں نے بتائی. تو انہوں نے والعیاذ باللہ اس کو حقیر جانا, کس لحاظ سے کہ لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کیے ہوئے ہیں, تو ہمارے تو معاف نہیں کیے ہوئے, تو ہم زیادہ عبادت کریں گے. ان میں سے ایک نے کیا کہا, میں آج کے بعد شادی نہیں کروں گا, وداؤٹ فیملی آئی لیو اے لائف, اور میں عبادت میں گزار دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, جب انہوں نے سنا تو غصے ہوئے اور کہا کہ جو میری سنت سے اعراض کرے گا فمن راغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. اور پھر کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو میری سنت میرے طریقے کے مطابق نہیں ہے فہو رد, وہ رد کر دیا جائے گا. بائی ہیونگ زہد اور منیملزم از ناٹ کہ آپ دنیا کو ترک کر دیں اور جنگلوں میں اور بیابانوں میں اور چلے جائیں, جو کہ اللہ معاف کرے آج کل کے بہت سارے جیسے کرسچنز نے رہبانیت اختیار کر لی تھی, ہم مسلمانوں میں بھی کچھ سیکٹس بن چکے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ بس یہ ہم تو اپنے نفس پہ ہم نے ظلم کرنا ہے, اپنے نفس کو کچلنا ہے. کیسے کچلنا ہے؟ سردیوں میں لباس بہت پتلا پہن کے, تھوڑا پہن کے, گرمیوں میں بہت گرم لباس پہن کے اور رضائیوں کے اندر لیٹے رہتے ہیں کہ ہم تو اپنے نفس کو کچل رہے ہیں, اور 40-50 دن کچھ نہیں کھاتے اور جنگلوں میں چلے جاتے ہیں اور ایک نیا دین بنا لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زہد نہیں کہا, اور یہ دین کے بالکل خلاف ہے, یہ دین کے بالکل خلاف ہے. بلکہ ہمارا دین کیا ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اپنی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں نا وہ دنیا سے کم رکھو اور آخرت پہ رکھو. زہد از ناٹ یو ڈونٹ اون اینی تھنگ, رادر زہد از نتھنگ اونز یو, یہ فرق ہے. It is completely possible that you own a lot of things, but nothing owns you. کچھ چیزوں نے آپ کو نہیں جکڑا ہوا. ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں نا ہماری چیزوں نے گھیر کے رکھا ہے, ہماری چیزوں کو نے ہمیں نا کنٹرول کیا ہوا ہے. میرا سٹیٹس, میرے کپڑے, میرا چلنا, میری سواری, ہم ان کے غلام ہیں, ہم نے غلام ہیں. عبد الرحمن بن عوف, اللہ اکبر, ان سے بڑا زاہد کون ہو سکتا ہے؟ He was famous among the صحابہ to be زاہد, اور یہ کتنا مال تھا ان کے پاس ہم امیجن نہیں کر سکتے. بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز, اگر ان کے مال کو کنورٹ کیا جائے ڈالرز میں تو بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز. آئی ڈونٹ ہیو دا ایگزیکٹ نمبر, آئی ٹیل اٹ ٹو یو گائز انشاءاللہ ون ڈے.
It was a lot of money he left behind. کہ جیسے عبد الرحمن بن عوف اتنے بہترین انٹرپرینور ہیں کہ وہ اگر مٹی کو بھی اٹھائیں نا, پتھر کو بھی اٹھائیں تو اس کو سونا بنا دیتے ہیں. He would sell it and he would make gold out of it. اور ملٹیپل دینار اور درہم چھوڑے گئے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو لوگوں کو کلہاڑیوں سے اور آریوں سے ان کے سونے کو کاٹنا پڑا ٹو ڈیوائڈ ہز انہیریٹنس. بہت زیادہ مال تھا ان کے پاس, لیکن دل میں نہیں تھا, ہاتھوں میں تھا. دل میں اللہ کے دین کی محبت. جو چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین سے اور اللہ تعالیٰ سے قریب کر رہی ہے وہ غلط نہیں ہے, لیکن جو چیز آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر رہی ہے, چاہے وہ کچھ بھی کیوں نہ ہو, چاہے وہ دین ہی کیوں نہ ہو, کہ انسان کی نیت خراب کر رہی ہے, وہ چیز ریکمنڈڈ نہیں ہے. ایک حدیث میں کیا آتا ہے, ایک شخص جس کو ایک دن کا کھانا اور وہ سیکیور ہو, چھت کے نیچے ہو, اٹ از ایز ایف دا ہول ورلڈ ہیز بین براٹ ٹو ہز فیٹ, جیسے پوری کائنات اس کے قدموں میں بچھا دی گئی ہے. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ہمیں دن کا ایک کھانا مل جائے اور ہمیں سیکیورٹی مل جائے اور چھت تو رہنے کے لیے, تو جیسے پوری دنیا ہمارے قدموں میں بچھا دی گئی ہے. لیکن لوگ کیوں اتنا زیادہ ایکومولیٹ کر رہے ہیں کہ اکٹھا کر لوں, سیونگس کر لوں. ٹھیک ہے, ایک بہترین پلاننگ ٹھیک ہے کہ کچھ بندہ پلاننگ کرتا ہے اپنی, لیکن زیادہ سے زیادہ سمیٹنا. اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آدم کی اولاد کو, بنی آدم کو اگر سونے کی ایک وادی کو دے دیا جائے, پورے سونے کی وادی مل جائے اسے, ہی وڈ ڈیزائر فار مور. یہ خلق الانسان حلوعا. انسان جو ہے نا بڑا ویسے پیدا جو کیا گیا, کس طرح کا پیدا کیا گیا کہ انسان لالچ پسند کرتا ہے. لیکن وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو اپنی اس لالچ کو اور اس چیز کو مار لینا, وہ اصل ہے کامیاب انسان. ادروائز اور کوئی انسان کامیاب نہیں ہے. یہ اصل کامیابی ہے کہ انسان اپنی لالچ کو مار دے. ایک میں چیز بتاؤں, منیملزم اور زہد از thinking about the akhirah and having hum and gham about the akhirah and not having much expectation from the dunya. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں حدیث بتائی جس میں اللہ کے نبی فرمایا کہ من اصبح والدنیا اکبر ہمہ, جس نے صبح کی اور دنیا اس کا سب سے بڑا ہم اور غم ہوا. وہ اٹھتے ہی اس نے سوچا کہ یار آج میں نے جاب پہ جانا ہے, میں نے پیسے کمانے ہیں, آج میں نے بل کیسے پے کروں گا, یا میں نے اور چیز پرچیزنگ کرنی ہے. اس کا وہ اٹھا ہی 8 بجے, اس نے فجر کی نماز بھی چھوڑ دی, اور ہر قسم کی جو ہے نا گناہوں میں اس کا آخرت اس کی پرائرٹی لسٹ پہ ہی نہیں ہے. جس نے ایسے صبح کی تو شتت اللہ علیہ شملہ, اللہ تعالیٰ سے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں. یہ کاموں میں بزی رہتا ہے, ہر ٹائم کوشش کرتا ہے کہ میرے کام ہو جائیں, کبھی کورٹ, کبھی کچہری کے چکر, کبھی ہاسپٹل کے چکر, کبھی ڈاکٹرز کی اپائنٹمنٹس, کبھی ٹیسٹ کروا رہا ہے, کبھی میڈیکل سٹورز جا رہا ہے. یہ کاموں میں بزی رہتا ہے, اس کے اپنے کام نہیں ہو رہے ہوتے. وجعل الفقر بین عینیہ, اور اللہ تعالیٰ فقیری کو اس کی آنکھوں کے بیچ میں رکھ دیتے ہیں. یہ ہر وقت فقیری سے ڈرتا رہتا ہے. ولم یأتیہ من الدنیا الا ما کتب لہ, اور دنیا اس کے پاس کتنی آتی ہے, اتنی سب خواری کے بعد جتنی اس کے لیے پہلے سے لکھی ہوئی تھی. اللہ اکبر. ومن اصبح والآخرۃ اکبر ہمہ, اور جس نے صبح کی اور آخرت سب سے بڑا اس کا ہم اور غم ہوئی. جعل اللہ غناہ فی قلبہ, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تبنگر اور امیر کر دیتے ہیں. وجمع علیہ شملہ, اللہ تعالیٰ سے کاموں کو اکٹھا کر دیتے ہیں, فوراً سے کام ہو جاتے ہیں. وآتتہ الدنیا وہی راغمہ, اور دنیا اس کے پاس ذلیل اور خوار ہو کے آتی ہے. امام حسن البصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ یا ایھا شباب اعملوا للآخرہ, او ینگ مین اینڈ وومن ورک فار دا ہیئر آفٹر. آخرت کے لیے کام کرنا. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے آخرت کے لیے کام کیا, ان کو اللہ تعالیٰ نے آخرت بھی دی اور دنیا کی زندگی بھی دی, مال بھی دیا اور آخرت بھی دی. لیکن جن لوگوں نے صرف دنیا کے لیے کام کیا, ان کو اللہ نے دنیا تو دی لیکن آخرت نہیں دی, ان کو آخرت نہیں دی. جس انسان کا حدیث میں کیا آتا ہے, من کانت دنیا ہمہ, جس کی انزائٹیز, اس کی پریشانیاں صرف دنیا کی زندگی ہوتی ہے نا, اس کو پرواہ نہیں ہے کہ حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہے. اس کو پرواہ نہیں ہے کہ میری ماں مجھے پکار رہی, میں نے اللہ نے مجھے اس کا بھی رائٹ رکھا ہے. اس کو پرواہ نہیں ہے کہ میں نے حلال کمانا, وہ حرام کماتا جاتا ہے, اس کو سودی جاب کر رہا ہے. اس کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے لوگوں سے, اس کا آخرت کنسرن نہیں ہے. من کانت دنیا اکبر ہمہ جعل اللہ من کل ضیق, من کانت دنیا ہمہ, جس کے دنیا سب سے بڑا ہم اور غم ہوئی, اللہ تعالیٰ سے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں. شتت اللہ علیہ شملہ وجعل فقر بین عینیہ ولم یأتیہ من الدنیا الا ما کتب لہ.
وہ تینوں کام ہوتے ہیں, کاموں پہ کھیر دی جاتے ہیں, اس کی آنکھوں میں فقیری رکھ دی جاتی ہے, اور اس کے دنیا کتنی آتی ہے جتنی پہلے سے لکھی ہوئی تھی. لیکن جس کا ومن کانت الآخرۃ نیتہ, اور جس کا آخرت نیت ہوتی ہے, جمع اللہ علیہ امرہ وجعل غناہ فی قلبہ وآتته الدنیا وہی راغمہ. اللہ اکبر. میں نے چوکیداروں کو اور مزدوروں کو زیادہ خوش دیکھا ہے بلینئر سے بھی, اینڈ دے آر ہیونگ اے ونڈرفل لائف. فیملی کے ساتھ ٹائم گزارا, اپنے دن کی جمع پونجی اکٹھی کی, جتنا اس نے مزدوری کرنی تھی کی, اور پھر فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا شروع کر دیا, انجوائنگ دیئر لائف اینڈ فیملی اینڈ ہیلتھ. لیکن میں نے ایسے امیروں کو بھی دیکھا ہے کہ جس میں وہ زیادہ کمانے کے چکر میں اور ایک ویشیس سائیکل میں پھنس گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے, لیکن سبحان اللہ مشکل حالات میں ہیں. جو امیر لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں اور ان پہ اس کے میں مال خرچ کریں, واللہ دے آر بلیسڈ پیپل. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کہ نہ دین نہ آخرت کمانے کے لیے جو ہے نا اس کو خرچ کریں مال کو, اور نہ ہی اس کو اپنے پہ گزار سک رہے ہیں. وَمَن يُوقَ شُحَّ النَّفْسِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کہ جس نے اپنی نفس کے اس لالچ کو مار دیا نا, وہ اصل کامیاب انسان ہے. اور بات یاد رکھیں کہ زہد ڈز ناٹ ڈیکریز رزق. Having less expectation from dunya and working for the hereafter does not decrease your rizq. Why? اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں اوتھینٹک نریشن فرمایا کہ جب اینجل اللہ تعالیٰ اس کو اپوائنٹ کرتے ہیں, جب انسان بچہ پیدا ہونے لگتا ہے, 4 چیزیں لگ دیتا ہے. ان میں سے ایک ہے کہ اس کا رزق کتنا ہوگا, وہ تو پہلے سے ڈیفائن کر دیا جاتا ہے. مزید ڈیٹیلز کے لیے آپ توکل کا لیکچر دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ, کہ ہم توکل کے ساتھ ساتھ اسباب کا استعمال کس طرح کر سکتے ہیں. I'm not saying to shun the world. I'm saying کہ دنیا کمائیں اور اس کو آخرت کے لیے اس کا اپنا پروجیکٹ بنائیں. Work for the hereafter. اور اتنا ہی ٹائم اس دنیا کو دیں جتنا ٹائم اس دنیا میں رہنا ہے, اور اتنا ہی ٹائم آخرت کو دیں جتنا ٹائم آخرت میں رہنا ہے. اور آخرت میں ہم نے کتنا رہنا ہے, unlimited amount of time. So what's the ratio? You do the math. مارگریٹ فیولر اس نے کہا تھا کہ men for the sake of living forget to live. لوگ ایسے ہیں living اور earning کے لیے they forget to live. بڑی امیزنگ بات کر دی اس نے. اور ول راجر ایک اور شخص اس نے کہا too many people spend money they haven't earned to buy things they don't want, to impress people they don't like. اور ہم لوگ کیوں زیادہ پرچیزنگ کرتے ہیں, why people purchase a lot of things in life is because they want to impress someone. اور مال یا تو حرام کا یا پھر والد صاحب کا, they haven't earned it, and they buy things they don't want. واقعتاً وہ چیزیں چاہیے نہیں ہوتی ان لوگوں کو, لیکن why they purchase it, کہ میں کسی کو دکھا سکوں, اور اسی میں ان کی لائف جو ہے نا وہ گزر جاتی ہے. کھانے میں زہد کیا ہے, کسی سے پوچھا گیا تو ایک عالم نے فرمایا کہ کھانے میں زہد یہ نہیں ہے کہ تم صرف ڈبل روٹی اور اس کو بھگا کے کھاؤ. ہاں جو کھانا چاہتا ہے وہ کھا لے, لیکن اگر انسان لمیٹڈ اماؤنٹ میں اسراف نہیں کر رہا اور لیمب اور رائس بھی کھا رہا ہے یا کچھ بھی کھا رہا ہے لمیٹڈ اماؤنٹ میں, اس میں اسراف یا زیادہ نہیں بڑھ رہا, دس از زہد ایز ویل. اسراف کا نہ ہونا یہ زہد ہے. ایک انسان واٹر اور ڈیٹس کھا رہا ہے, یہ زہد کی اعلیٰ کیٹیگری ہے. ایک انسان بریڈ اور بینز کھا رہا ہے, ہی کین بی اے زاہد. اور ایک شخص جو لیمب چاپس اور رائس کھا رہا ہے لیکن لمیٹڈ اماؤنٹ میں, جتنا اس کو سفائز کرے, دس از زہد ایز ویل. سو ہیونگ لمیٹڈ پورشن, جو چاہیے اتنا ہی انسان رکھے. ہم لوگ اکٹھا کیوں کرتے جاتے ہیں اپنی لائف میں, ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی. یہ بھی لے لوں میں, وہ بھی لے لوں. اور اپنے کپڑوں میں سے دیکھ لیں, چلیں اپنے کپڑے دیکھ لیں آ جا کے اپنے کمرے میں, کہ کون سا لباس ہے ان میں سے جو میں نے پچھلے مہینے میں پہنا ہی نہیں ہے. ان میں سے کون سی شرٹ ہے جو میں نے پچھلے مہینے ایک دفعہ بھی نہیں پہنی. تو پھر ہم نے کیوں رکھی ہوئی ہے؟ کتنے ہزاروں لوگ ہیں جن کے پاس شرٹ نہیں ہے پہننے کے لیے. کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے ایک نوالا نہیں ہوتا دن میں, اور وہ دن کا ایک میل کھا رہے ہوتے ہیں, اور وہ ایک ایک لقمے کو ترس رہے ہوتے ہیں. ہم کیوں نہیں اپنی اس شرٹ کا جو پیسہ ہے اس کو تھوڑا سیو کر کے اور لوگوں پہ خرچ کر دیتے ہیں؟ آپ اپنی جا کے ذرا شو ریک دیکھیں گھر میں, اور دیکھیں جو یہ میں نے شوز رکھے ہوئے ہیں, کیا میں واقعی میں ان کا استعمال کرتا ہوں؟ پچھلے مہینے میں میں نے پہنے, چلیں پچھلے مہینے نہیں 3 مہینے کا ذکر کر لیں, پچھلے 3 مہینے میں نے ان میں سے کتنے جوتے پہنے ہیں؟ یقین جانے ہمارے وارڈروبز میں ایسے ایسے کپڑے ہیں, ایسے ایسے شوز ہیں جن کو عرصہ ہو گیا نہیں پہنا, لیکن ہم ان کو دے بھی نہیں رہے. کیوں؟ لالچ ہے کہ بس میرے پاس زیادہ رہے, ہو سکتا ہے کبھی تو ٹائم آئے نا میں پہن لوں, اور موت تک کچھ پتہ نہیں ہے, یہ سب چلا جائے.
ایک جو غریب انسان ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ دنیا کی لالچ اور تڑپ رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی جناب میں تو زہد اختیار کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں اور میں تو یہ کھاؤں گا، وہ اصل میں زہد نہیں ہے اس کا، کیونکہ اس کو جب بھی مال زیادہ ملے گا وہ اسراف کرے گا اور اس پہ زیادہ خرچ کرے گا۔ ابو عبیدہ بن جراح گورنر تھے اور گورنر ہونے کے باوجود ان کے گھر میں جب عمر بن خطاب نے وزٹ کیا تو دیکھا کچھ بریڈ کے سوکھی بریڈ کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں اور تلواریں پڑی ہوئی ہیں، کچھ بھی نہیں تھا ان کے گھر میں اس کے علاوہ، لمیٹڈ اماؤنٹ آف اسٹاک اور سرکہ پڑا ہوا ہے جس میں وہ اس کو ڈبو کے کھاتے تھے۔ ہی ہیڈ ایوری تھنگ، ہی واز دا گورنر، لیکن انہوں نے زہد کو آپشنل اختیار کیا۔ ایک حدیث میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں کہ میں کون سا عمل کروں جو کہ جس سے اللہ مجھ سے محبت کرے، اور میں کون سا عمل کروں جس سے لوگ مجھ سے محبت کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اس دنیا سے زہد اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، اور تم لوگوں کے پاس جو ہے ان سے زہد اختیار کرو، ان سے انڈیفرنٹ ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ اور یہ اوتھینٹک نیریشن ہے۔ اس میں علماء لکھتے ہیں رحمہم اللہ کہ لوگ کیوں محبت کریں گے جب ہم ان کی پاس جو ہے یا ان کے جو کمپٹیشن ہے ان سے ہم دور ہو جائیں گے، بیکاز پیپل ڈونٹ وانٹ یو ٹو کمپیٹ ود دیم سیلوز۔ لوگوں کو اس بندے سے محبت نہیں ہوتی جو ان کے کمپیریزن میں آ رہے ہوتے ہیں، ان سے کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ دے اسٹارٹڈ فیلنگ ہیٹریڈ ٹورڈز دیٹ پرسن۔ اگر تم یہ کمپٹیشن میں نہ پڑھو نا کہ میرے پاس یہ گاڑی آ جائے، اس کے پاس یہ گاڑی ہے، میرے پاس یہ چیز آ جائے، اس کے پاس یہ چیز ہے، تو اور لوگوں کے مال سے، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اسے دور ہو جاؤ تو لوگ تم سے محبت کرنے شروع ہو جائیں گے، ادروائز دے ول ہیٹ یو۔ اکثر لوگ الا من رحم ربی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک بندہ آخرت کے لیے کام کرے، آخرت کے لیے محنت کرے، کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتے ہیں، اور جو شخص اس دنیا کی زندگی کے اندر پڑ جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس بندے کی پھر پرواہ نہیں کہ یہ جس وادی میں چاہے جا کے مر جائے۔ اور زہد ہے کیا؟ سفیان ثوری رحمہ اللہ زہد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ زہد مینز ناٹ ہیونگ لانگ ٹرم ہوپس فرام دس ورلڈ، بٹ اٹ ڈزنٹ مین ایٹنگ کورس فوڈ اینڈ ویئرنگ ٹیٹرڈ روب۔ زہد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا بہت برا کھانا کھا رہے ہو اور بہت سخت اور بہت انکمفرٹیبل کلوز پہن رہے ہو، نہیں۔ زہد کا اصل مطلب یہ ہے کہ اس دنیا سے زیادہ لمبی ہوپس نہ ہو ہماری، اس دنیا سے کم ایکسپیکٹیشنز اور آخرت پہ نظر ہونا۔ امام رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے زہد کیٹیگری میں جو آتا ہے کہ تمام جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی جو جیب میں ہے اس پہ وہ ٹرسٹ نہ کرے۔ having more trust what Allah subhanahu wa ta'ala has than having trust what he possesses۔ اللہ اکبر، یہ بہت اعلیٰ مقام ہے زہد کا، کہ جو میری جیب میں مال پڑا ہوا ہے اس پہ کم اعتبار ہونا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس پہ زیادہ اعتبار ہونا۔ دس از what زہد مینس اینڈ توکل مینس۔ اور پھر فرمایا کہ اگر وہ اس دنیا کی کوئی چیز کھو دے تو اس پہ وہ دکھ نہ کرے، اور اگر اس دنیا کی کوئی چیز اسے مل جائے تو اس پہ وہ خوش بھی نہ ہو، رادر اس کے جو کنسرن کیا ہو کہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کر لوں، اور دنیا کی چیزیں ملنے سے یا جانے سے اس پہ فرق نہ پڑے، اور اس کو یہ فرق بھی نہ پڑے کہ لوگ اس کو بلیم کرتے ہیں یا اس کی تعریفیں کرتی ہیں۔ جتنی مرضی تعریفیں کریں اس کو فرق نہ پڑے، اور لوگ جتنا مرضی بلیم کریں اس کو فرق نہ پڑے، وہ انڈیفرنٹ ہوتا ہے ان چیزوں سے۔ ہی از ابو آل آف دس۔ وائی؟ بیکاز ہز فوکس از آخرہ۔ دنیا کی زندگی ہے کیا؟ قل متاع الدنیا قلیل۔ یہ دنیا کی زندگی کا جو ہے نا لینا دینا بہت تھوڑا ہے، متاع جو اس کا پوزیشن ہے بہت تھوڑی ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی۔ آخرت جو ہے نا وہ اصل چیز ہے اس بندے کے لیے جو تقوی رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جو ایک اور جگہ فرماتے ہیں وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کے علاوہ اور ہے کیا؟ ایک اور جگہ فرماتے ہیں والآخرۃ خیر وابقی۔ آخرت جو ہے نا وہ خیر والی اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ سو ایک مسلمان کا جو فوکس ہے نا وہ ہمیشہ آخرت کی زندگی ہوتی ہے۔ وائی وی ٹاکنگ اباؤٹ دس از ہمارا انفارچونیٹلی ینگسٹرس کا اور یوتھ کی دن کی ساری باتیں کیا ہوتی ہیں؟ پیسہ کیسے کمانا ہے، جاب میں ترقی کیسے لینی ہے، بونسز کیسے کرنے ہیں، میں گاڑی کیسے لے سکتا ہوں، میں اپنا بڑا گھر کیسے بنا سکتا ہوں، ہاؤ مچ آئی ایم ارننگ۔ اصل فوکس یہ ہے، دنیا کی زندگی اصل مقصد بن کے رہ گیا اور آبسیشن آف دس ورلڈ، اور آخرت بالکل بھولے گئے۔ اور جتنا انسان کی ایج میں
حدیث میں آتا ہی ہے جتنا انسان کی ایج میں ترقی ہوتی ہے، انسان عمر میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ حریص ہوتا جاتا ہے، اس کو مال کی تڑپ بڑھتی جاتی ہے، حالانکہ وہ آخرت کی طرف سفر کر رہا ہے، اس کے ایام بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ اللہ کی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کی جو ایوریج لائف سپین ہے کتنا ہے 50 to 60 ایئرس، لیکن جتنا انسان بڑھتا چلا جاتا ہے دنیا میں اور اس وشیس سائیکل پھنستا چلا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کی ہرس بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اینڈ شریعت ڈزنٹ وانٹ us to leave this دنیا، rather the شریعت wants us to leave the attachment of this دنیا and not ignoring the آخرہ۔ صحابہ کے لیے یہ جو دین تھا نا، یہ سر کا تاج تھا اور ان کے دلوں میں تھا، اور یہ دنیا ان کے ہاتھوں کا کھیل تھی۔ جب بھی کچھ مسئلہ ہوتا، تاج گرنے لگتا، وہ دنیا کو پھینکتے اور اپنے تاج کو سنبھال لیتے، یعنی اپنے دین کو بچا لیتے اور دنیا کو ترک کر دیتے۔ اور ہم لوگ، ہمارا سر کا تاج انفارچونیٹلی دنیا بن چکی ہے اور ہمارے ہاتھوں کا جو کھیل ہے وہ دین بن چکا ہے۔ جب بھی ہماری دنیا جانے لگتی ہے ہم فوراً سے دین کو پھینکتے ہیں اور اپنی دنیا کو سنبھال لیتے ہیں۔ چلو میں یار سود کی جاب بھی کروں گا، میرا بس رشتہ ہو جائے، میں جھوٹ بول کے کما لوں گا، بس مجھے گاڑی چاہیے۔ آخرت کو ترک کر دیا۔ زہد از ہیونگ لمیٹڈ ایکسپیکٹیشنز اینڈ وی لیو دس ورلڈ ویری شارٹلی۔ آخرت کی امیدیں ہونا، آخرت موت کا خوف ہونا، اصل یہ کرائٹیریا ہے اور اصل یہ چیز ہے جو کہ انسان کو زاہد بناتی ہے۔ تو موت کو ہمیشہ یاد رکھیں، موت کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اصل اللہ کی میں نے فارمولا دے دیا، اکثر ذکر حازم اللذات، کثرت سے یاد کرو اپنی موت کو۔ لیکن شیطان وہ نہیں چاہتا کہ میں یہ لوگ موت کو یاد کریں۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، ان سے وہ وعدے کرتے ہیں لمبی زندگی کے، ان کو وہ دلاسے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شیطان کا جو وعدے ہیں وہ بے شک دھوکہ ہی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کیسی تھی؟ 3 مہینے وہ 2 کالی چیزوں پہ گزارا کیا کرتے تھے، ایک کھجور اور ایک پانی۔ اللہ اکبر۔ اور ہم لوگ، ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھی اور اٹھ کے گھر چلے گئے، اور واپس آئے تو صحابہ نے کہا رسول اللہ آج آپ بہت جلدی میں گھر گئے ہیں، اسی وجہ؟ تو فرمایا کہ بے شک میرے گھر میں کچھ دینار پڑے ہوئے تھے سونے کے، میں نے ان کو پسند نہیں کیا کہ وہ میرے گھر میں پڑے رہیں، میں نے ان کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا پریفر کیا۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ میرے پاس اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہونا، احد برابر کوئی ایک پیک یا ایک ماؤنٹین نہیں ہے، اٹ از وہ میلوں پہ پھیلا ہوا ہے، احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو، میں 3 دن سے زیادہ اس کو اپنے پاس نہ رکھوں اور سارا کا سارا صدقہ کر دوں۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا زہد، یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی اور اصل ہونا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجموع الفتاوی میں کہ زہد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ زہد آف ویلتھ از ناٹ واٹ یو ہیو ان یور ہینڈ، رادر اٹ از دا اٹیچمنٹ آف ہارٹ ٹو اٹ۔ دنیا میں یہ جو ہاتھوں میں مال ہونا، یہ چیز زہد کے خلاف نہیں ہے۔ انسان a person can be a زاہد and he can be very rich۔ اصل زہد کے خلاف بات کیا ہے، اور زہد کو چیز ترک کیا کرتی ہے کہ اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہونا، دل اس میں لگا ہونا۔ امام احمد سے پوچھا گیا زاہد کون ہے، اور کہتے ہیں جس شخص کے پاس 1000 دینار ہیں اور اس کے اگر دینار اس میں کمی آ جائے، اس کو جو ہے نا ہی از ناٹ سیڈنڈ بائی اٹ، اور اگر ان دیناروں میں زیادتی ہو جائے he is not delighted by it۔ دنیا کے آنے سے وہ بہت خوش نہ ہو اور دنیا کے جانے سے بھی وہ خوش نہ ہو رہا ہو۔ ہاں اس میں نیت کا فرق بھی ہوتا ہے، کیونکہ معاملہ دل کا ہے نا۔ اگر انسان اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتا ہے اور اس کو لاس ہوا، تو اگر وہ دکھی ہوتا ہے کہ ہائے میں اب اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر پاؤں گا، تو یہ دنیا نہیں ہے، دین نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اور وہ یہ اسیوم کرتا ہے کہ میں جس کا مال بڑھتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں اب زیادہ خرچ کروں گا، تو یہ بھی زہد ہے۔ لیکن دنیا کی جو ہرس اور لالچ ہے نا، یہ دل میں نہ ہونا، یہ اصل زہد کی نشانی ہے۔ تو وی شوڈ ہیونگ منی ان آر ہارٹس، رادر وی شوڈ بی ہیونگ دین ان آر ہارٹس۔ تو یہ اصل چیزیں سمجھنے کی۔ نتھنگ شوڈ اون اس، وی شوڈ اون تھنگس۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جو لوگوں میں سے کچھ ہیں وہ کیا کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، یا اللہ ہمیں صرف دنیا کی زندگی چاہیے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں وما لہ من الآخرۃ من خلاق، تو وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، they don't have anything of this world۔
آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا, دنیا کی زندگی انہیں صرف ملے گی. لیکن جو لوگ کیا کرتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, یا اللہ ہمیں دنیا بھی دے اور آخرت بھی دے اور ہمیں آگ سے بچا کے رکھنا. اصل یہ کامیاب لوگ ہیں جو دنیا کیوں کماتے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کے دین کو پانے کے لیے, اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے, اور آخرت ان کا اصل مقصد اور جو ہے نا جو متن ہوتا ہے. یہ لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں. اینڈ ہاؤ ٹو اٹین زہد, آخری 2-3 پوائنٹس. نمبر 1, ٹرسٹنگ واٹ اللہ سبحانہ وتعالی ہیز مور دین واٹ یو ہیو. دس از ٹف بٹ دس نیڈز ایفرٹ, کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا اس پہ ٹرسٹ نہ کہ میرا رب مجھے دے گا. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, کیا کہتا زکریا علیہ السلام نے کہ اللہ میں آپ سے دعا کرے کبھی بھی نا امید نہیں ہوا. بے شک آپ ہی دعا قبول کرنے والے ہیں. دوسری چیز جو کہ زہد انسان کے دل میں لاتی ہے وہ ہے ڈیتھ کی ریئلٹی. نوئنگ کہ کوئی بھی ٹائم اس دنیا میں آ سکتا ہے, کسی بھی وقت میں اس دنیا سے روانہ ہو سکتا ہوں. میں نے اس دنیا میں زیادہ لمبے عرصے کے لیے رہنا ہی نہیں ہے. دس از واٹ ریئلی میٹرس. اور ہم واقعی میں یہ ایسی بات ہے, کتنے ہی لوگ گھر سے نکلے پھر آج تک واپس نہیں آئے. کتنی ہی لوگ گاڑی میں بیٹھے اس کے بعد گاڑی سے کبھی اتر نہیں سکے زندہ. کتنے ہی لوگ انہوں نے اپنی پیاروں کو, اپنے جاننے والوں کو ایک دفعہ خدا حافظ کیا, اس کے بعد کبھی ملاقات نہیں ہوئی ان کی ان سے. موت ہر بندے کو آنی ہے, اور کب آنی ہے واللہ اس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں بھی ہو تمہیں موت آ کے رہے گی, چاہے تم پکے ٹھکے قلعوں میں کیوں نہ ہو. اور ایک اور چیز, آخرت کا نالج جتنا زیادہ ہوگا, آخرت کے احوال کہ قبر میں کیا ہونا ہے میرے ساتھ, آخرت میں قیامت کے دن کیا ہونا ہے, اور اس کے بعد جنت اور جہنم کی زندگی کیسی ہے, جتنا زیادہ انسان کو اس چیز کی پرواہ ہوگی, اصل زہد یہ ہے, اور اس میں زہد بڑھتا چلا جائے گا. لیٹ می ٹیک اے فیو کامنٹس آف یورز, اور میں آپ لوگوں کے کچھ کوشچنس بھی دیکھتا ہوں ان شاء اللہ جو کہ آپ لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں. بارک اللہ فیکم فار یور کامنٹس اینڈ کوشچنز اینڈ فیڈ بیک. اس میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے, اور وہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو ہم نے توکل کے لیکچر میں بات کی تھی, وہ یہ بات کی تھی کہ دنیا کی زندگی کو ترک کر دینا یہ رہبانیت میں آتا ہے ایک طرح سے, یہ صحیح دین نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ دل کا تعلق ہمارا کیسا ہے, کیا دل میں ہمارے دنیا کی محبت ہے یا آخرت کی محبت ہے. جس کے دل میں آخرت کی محبت ہے, چاہے وہ اربوں پتی بھی کیوں نہ ہو, ہی کین بی اے زاہد. اور ہو سکتا ہے کسی انسان کے پاس 1 روپیہ بھی نہ ہو, لیکن وہ خواہش صرف مال کی کرتا ہو اور آخرت کا اس سے کنسرن کچھ نہ ہو, تو یہ بندہ زاہد نہیں ہوگا, چاہے وہ دیکھنے میں جتنا مرضی زاہد لگتا ہو. لیکن دس از دا پرسن ہو از رجل درہم و دینار, ہی از اے سلیو اور درہم اینڈ دینار. نو ایکسپینسو لائف از ناٹ حرام. ایک سوال پوچھا سسٹر نیشا خان نے کہ از ایکسپینسو لائف حرام؟ نہیں. ایکسپینسو لائف دیکھیں, ایک شخص پرسن کین بی اے زاہد اف ہی ہیز اے ویری گڈ کار جو کہ اچھی کوالٹی کی ہو, لیکن اس کا جو دل ہے وہ آخرت سے اس کا تعلق ہے. his all his worries are about آخرہ, وہ ہمیشہ آخرت کی فکر کرتا ہے. اور دنیا کی زندگی کو دیکھیں, ایک بندے کو مال مل رہا ہے جھوٹ بول کے, وہ جھوٹ نہیں بولتا اور اس مال کو ترک کرتا ہے, he can be a زاہد. لیکن ایک بندہ جو جھوٹ بول کے مال کما لیتا ہے, he cannot be a زاہد اور a pious person. Why? Because priorities کی بات ہے. اپنے دل کو دیکھیں, اس میں معاملہ سارا دل کا ہے. استفتح قلبک, اپنے دل سے سوال کریں انشاءاللہ. جی میں آپ پہ کچھ اور بھی کوشچنز لیتا ہوں. اوکے, پلیز آنسر دا کوشچنز سینڈ ٹو یو آن انسٹاگرام. اصل میں میرا انسٹاگرام بھی اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں ان کے ریپلائز کروں, بھرا ہوا ہوتا ہے سوالوں سے. تو آئی ٹرائی کہ میں 2-4 سوال جتنے بھی میں دن میں کر سکوں وہ میں ان کے جواب دے دیتا ہوں. لیکن ان شاء اللہ آئی ٹرائی ایون مور کہ میں ان شاء اللہ آپ کے سوالات کا جواب دے سکوں. جزاک اللہ خیر. ویئر کین آئی آسک یو پرسنل کوشچن؟ آپ مجھے پرسنل کوشچن انسٹاگرام پہ کر سکتے ہیں, اگر میں آپ کو رپلائی کرتا ہوں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ مجھے وہاں پوچھ سکتے ہیں.
آئی ٹرائی ٹو رپلائی آن انسٹاگرام اینڈ فیس بک ایز ویل. جتنے مجھے میں کوشش کر سکا میں انشاء اللہ آپ کو رپلائی کروں گا. یو کین آلویز ای میل می ایز ویل. پلیز ڈو اے لیکچر آن حقوق آف پیرنٹس. میں نے یہ لیکچر دیا ہے آن این آئیڈیل فیملی پہ. میرے یوٹیوب اور فیس بک پہ پڑھا ہوگا, آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. آن آئیڈیل فیملی اس میں پیرنٹس کے حقوق پہ بات کی ہے. لیکن ان شاء اللہ اس ٹاپک پہ مزید بھی بات کی جا سکتی ہے, اور یہ دس ٹاپک نیڈس اٹینشن. یو آر ویری رائٹ. ان شاء اللہ ہم بات کریں گے. تو ابھی پلیز گیو اے لیکچر اباؤٹ لائف آفٹر ڈیتھ. ہم نے مائی بیٹر ورژن کی سیریز میں ایک ٹاپک کور کیا تھا جس میں 50,000 ایئرس کا ذکر کیا تھا, اور ایک ٹاپک کور کیا تھا کہ واٹ ہیپنس ٹو اے پرسن وین ہی ڈائز. تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ دونوں میرے یوٹیوب اور فیس بک پہ آپ کو مل سکتے ہیں. اوکے, کین وی سیو منی فار سم اسپیشل ایونٹس اینڈ چلڈرنز میرج ان لائف؟ یس, یو کین سیو منی ان شاء اللہ. سیونگ منی از ناٹ دا پرابلم. سیونگ منی از ناٹ اے پرابلم. رادر دا پرابلم از لونگ منی. مال سے محبت ہونا, مال سے پیار ہونا. فارگاٹن سنرز کی سیریز کب دوبارہ سٹارٹ ہو رہی ہے؟ یس, ویری گڈ کویشچن. بلکہ آپ کے اس کویشچن سے مجھے یاد بھی آ گیا کہ وہ پینڈنگ ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. میری میڈیا ٹیم سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو ریکارڈ کریں, تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو اپلوڈ جو ہے نا ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. نیکسٹ ٹاپک آپ کو میں اناؤنس کر دوں گا. دین کہاں سے آپ نے سیکھا؟ بکس سے, علماء سے, ڈفرینٹ لیکچر سے, اس طرح کی مختلف چیزوں سے. دین سیکھنے کے لیے کیا پوائنٹس ہیں؟ دین سیکھنے کے لیے آپ کو یو ہیو ٹو ہیو 6 steps and 6 points in your life. امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا, کہتے ہیں کہ if a person wants to gain knowledge he should do these 6 steps. Number 1, ذکاء وحرص واجتہاد وبلغۃ وصحبۃ استاذ وطول زمان. If you want to seek knowledge, you should have 6 things. You should be prepared for 6 things. Number 1 is you should be smart. ذکاء, ایک بندہ گوف نہ ہو, اسمارٹ ہو, جو کہ دین کا علم پراپر سیکھنا چاہتا ہے. وحرص, اس میں حرص اور تڑپ ہونی چاہیے اور لالچ ہونی چاہیے کہ میں علم گین کروں. اور صرف لالچ نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کے لیے وہ ایفرٹ بھی کرے. وہ اجتہاد, اس کے لیے کوشش, ایفرٹ, اسٹرگل بھی کرے. وہ بلغت, اور اس کے لیے وہ تھوڑے پہ راضی ہو. کانٹینٹ, بینگ کانٹینٹ اینڈ راضی ود لٹل یو ہیو. یہ نہیں کہ میں دنیا کی لگژریز بھی انجوائے کروں اور میں یہ بھی کما لوں, میں علم بھی حاصل کر لوں. ویری ان ریئر کیس اٹ ہیپنس. ٹھیک ہے. وہ صحبت استاذ, اور کسی نالجیبل ٹیچر کی صحبت, استاد کی صحبت. وہ طول زمان, اور لانگ لائف ٹائم, لمبا اسپین ہونا چاہیے. کیونکہ ایک دو دن میں کچھ ٹائم میں دین نہیں حاصل ہوتا, بلکہ اٹ ٹیکس ایفرٹ, اٹ ٹیکس لانگ ٹائم ٹو لرن نالج. تو کہتے ہیں نا کہ اذا اعطیت علم کلک فیعطیک جزءہ. اگر جب تک آپ اپنا سارا کچھ علم کو نہیں دیتے تب تک علم آپ کو اپنا تھوڑا سا حصہ دیتا ہے. سر گیو می سجیشن واٹ شوڈ آئی چوز, اسلامک اسٹڈیز اور عربک؟ دیکھیے, اگر آپ کا لمبا پلان ہے, آپ نے لمبا مطلب دین کا سیکھنا بھی ہے, کام بھی کریں, تو پہلے عربک سیکھیں پھر اسلامک اسٹڈیز کی طرف جائیں. لیکن اگر آپ بیسک کوئی ایک سال لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ پھر اسلامک اسٹڈیز ہی سیکھیں انشاءاللہ. ہاؤ ٹو جوائن یوتھ کلب؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. نیکسٹ کویشچن, آپ یوتھ کلب سے جوائن کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے فیس بک پیج پہ جو سائن اپ والا فارم ہے اس کو فل کریں. ہمارے جو آفیشیل کانٹیکٹ نمبرز ہیں بردرس کے, سسٹرز کے, ان پہ رابطہ کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ دے ول اسسٹ یو. ایک سوال 50 دفعہ نہ بھیجا کریں کیونکہ وہ بہت. ہاؤ ٹو اوور کم سیکشول ڈیزائرز؟ آپ ایک لیکچر سن سکتے ہیں. دیکھیے, میں اتنے شارٹ ٹائم میں تو آپ کو رپلائی لمبا نہیں کر سکتا. آپ ایک میرا لیکچر سن سکتے ہیں آن ٹیمپٹیشنز اینڈ ڈیزائرز, یوٹیوب پہ ہے. اس میں نے پریکٹیکل اسٹیپس بتائے ہیں کہ ہاؤ ٹو کنٹرول یور نفس اینڈ یور ڈیزائرز. اس میں اللہ تعالیٰ کا علم کا, اللہ تعالیٰ کے بارے میں نالج گین کریں, دین کا علم حاصل کریں, اچھی صحبت اختیار کریں, انوالو یور سیلف ان ایکسرسائز. ٹھیک ہے. اپنی تھاٹس پہ کنٹرول پانا سیکھیں. اسی طرح سے اس طرح کی بہت ساری اور چیزیں ہیں. اس کا کم سے کم استعمال کریں, اس کو ریسٹرکٹ کریں, اس کو صرف تب یوز کریں جب لوگوں کی گیدرنگ میں ہوں. اور انوالو یور سیلف ان گڈ ڈیڈز. اف یو ناٹ انوالو یور سیلف ان گڈ ایکشنز یو ول ڈیفینیٹلی انوالو یور سیلف ان بیڈ ایکشنز. سو اپنے ٹائم کو پروڈکٹیولی یوٹیلائز کریں اچھی طرح سے, تاکہ آپ جب انسان فارغ ہوتا ہے نا اور ویلا ہوتا ہے تو پھر گناہوں میں پڑ جاتا ہے. اینڈ ایمٹی مائنڈ از ڈیولز ورک شاپ. سو ان شاء اللہ کچھ میں نے آپ کو بیسک ٹیکس بتا دی ہیں, لیکن آپ ڈیٹیلز اس کی وہاں جا سکتے ہیں.
تو ہاں بھائی آپ I8 میں کہاں اور کب لیکچر دیتے ہیں؟ پہلے دیتا تھا، کووڈ کے بعد نہیں دیتا ابھی. ہمارے ماشاء اللہ بردر ہاشم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی فیملی کو بہت زیادہ خیر دے. ان کے گھر پہ ہم یہ لیکچر دیتے تھے اور وہاں پہ بڑی اچھی گیدرنگ ہوتی تھی. لیکن جب سے کووڈ آیا تو ہماری گیدرنگز نہیں ہو رہی ہے، ابھی ہم آن لائن ہی سارا کام کر رہے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ حالات مزید کچھ بہتر ہو جاتے ہیں. پاکستان میں کیسز اب بڑھ رہے ہیں کووڈ کے، جیسے ہی ختم ہوتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ تو ہم اس کو دوبارہ شروع کر دیں گے. واٹ ٹو ڈو ٹو کنٹرول آر سنز؟ توفیق خان پوچھ رہے ہیں. توفیق خان، اس کے لمبا آنسر ہے. میرا جو لاسٹ لیکچر ہوا تھا نا، آئی تھنک لاسٹ تھا یا لاسٹ سے لاسٹ تھا، ہاؤ ٹو گیٹ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ 7 اسٹیپس والا، اس کو آپ لازمی سنیں. بیکاز اس کو سننے سے نا انسان کے گناہ آٹومیٹکلی چھوٹ جاتے ہیں. کیونکہ ون آف دا ویز ٹو کنٹرول سنز از ڈوئنگ گڈ ڈیڈس. جب آپ نیک اعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے قریب ہو رہے ہیں، تو آٹومیٹکلی آپ اپنے نفس مطمئنہ کو فیڈ کر رہے ہیں اور آپ کا نفس مطمئنہ اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے اور نفس ہمارا بیسو ویک ہوتا جا رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی آپ کے لیے آسان ہوتا جائے گا کنٹرول کرنا. سسٹر میوش کہہ رہی ہیں رپلائی، کیا انسٹا پہ مجھے رپلائی نہیں کرتے سر؟ چلیں آپ کو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جتنے لوگوں کو رپلائی کر سکا ان کو رپلائی کروں گا. پیپل پاس کامنٹس اف ون بلانگ ٹو لو سوشل اسٹیٹس ہاؤ ٹو ریمین کام. آپ آخرت کے لیے کوشش کریں، آخرت کا گھر پا لیں. آپ پھر خوش ہوں کہ یا اللہ میں دنیا کی زندگی تو بے شک میں نے کمپرومائز کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، میرا اصل مقصد آخرت کی زندگی ہے. اینڈ فیل ہیپی ان سائڈ کہ الحمدللہ ایون اف آئی ایم کمپرومائزنگ اور میں آخرت کی زندگی تو پا رہی ہوں نا. لیکن سب سے بیسٹ کیٹیگری پتہ کس چیز کی ہے؟ وہ لوگ جن کے پاس جو نیک بھی ہیں اور ان کے پاس دنیا بھی ہے. اس سے نیچے والے لوگ وہ ہیں جن کے پاس جو بہتر کیٹیگری ہے، کامیاب لوگ ہیں جن کے پاس دنیا تو بالکل نہیں ہے لیکن دین ہے، یہ بھی کامیاب لوگ ہیں. تیسری کیٹیگری کہ وہ لوگ ہیں جو کہ لوزرز ہیں، جن کے پاس دنیا بہت زیادہ لیکن دین نہیں ہے. اور ان سے بھی بدترین کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جن کے پاس نہ ہی دنیا ہے نہ ہی دین ہے، اور وہ خواہش کرتے ہیں تو ہمارے پاس دنیا ہوتی تو ہم یہ پارٹیز کرتے، ہم وہاں ٹریول کرتے، ہم بیچز میں جاتے اور گناہوں میں انوالو ہوتے ہیں. دے آر دا ورسٹ کیٹیگری. نہ انہوں نے دنیا کو انجوائے کیا، نہ انہوں نے دین کو سنبھالا اور اپنا وہ بنایا. دیز آر دا ورسٹ پیپل. آپ دیکھیں مجھے تو بڑی ترس آتا ہے ان لوگوں پہ، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. ایم ناٹ بڈی جج، لیکن ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں. جو دین سے دور ہیں لوگ، وہ ظاہر ہی ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ دین سے دور کیوں ہے. ایک افسوس بھی ہوتا ہے اور ایک ترس بھی آتا ہے کہ نہ تو ان کے پاس دنیا ہے، نہ وہ دنیا میں پارٹیز کر رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں، نہ ان کے پاس دین ہے، اور وہ ایک ایسا غربت والا لائف اسٹائل گزار کے بھی گناہوں میں انوالوڈ ہیں. اللہ معاف کرے. دنیا کو بھی تمہیں دنیا تو نہیں ملی یار، آخرت تو کما لو. تو یہ چیز دس از اے ورسٹ فارم. توفیق خان کہہ رہے ہیں میں دبئی میں ہوں، میرے جاب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق حلال پرووائڈ کرے اور آپ کے لیے بہترین فیصلہ کرے، اور جو آپ کی حلال خواہش ہے اس کو ہمیشہ پورا کرے. جی تو ابھی ہاؤ کین وی پٹ ڈسٹینس فرام دنیا وچ عمل میڈ اٹ پاسبل؟ آخرت کو اپنا فوکس بنائیں. پٹ یور ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دنیا کے لیے لمیٹڈ ٹائم دیں اور لمیٹڈ کمائیں جتنا گزارا ہو جائے. اینڈ نو دیٹ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے جو رزق لکھا ہوا ہے وہ کنفرمڈ ہے، وہ آپ کو مل کے رہے گا. موت تب تک نہیں آ سکتی جب تک آخری نوالا ہم کھا نہیں لیتے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے دنیا کے لیے بھی ایفرٹ کریں کہ ہم نے گھر نہیں بیٹھ جانا، ہم نے بالکل یہ نہیں کہ مسجد نہیں بیٹھ جانا، محنت بھی کرنی ہے لیکن اپنا فوکس آخرت رکھیں. اور جو اس کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بھی دیں گے اور آخرت بھی دیں گے. میں نے احادیث آپ کو پڑھ کے سنا دی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جنہوں نے نوٹس بنا کے کامنٹ باکس میں ڈالے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہترین جزائے خیر دے. بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ تعالیٰ برادر سسٹرز سی یو نیکسٹ ویک. اس لیکچر کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا اپنے فیس بک ٹائم لائن پہ، اپنے واٹس ایپ گروپس میں. ہو سکتا ہے کسی کو اس لیکچر میں سے کوئی بات ہٹ کر جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے دین کا راستہ شروع کر دے، اپنا جو ہے نا اپنے آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور آخرت کو اپنی پرائرٹی بنا لے. کیونکہ کچھ باتیں کچھ لوگوں کو شاید اتنا چینج نہیں کرتی لیکن کچھ لوگوں کو چینج کر دیتی ہیں. سو نو وی ڈونٹ نو کہ واٹ ہیپنس ٹو سم ون. ہمارا کام ہے دین کام کرنا، پھیلانا، چاہے کوئی بھی نہ سنے یا چاہے پوری دنیا سنے، ہم تو کام یہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. سو پریس دیٹ شیئر بٹن. اپنے واٹس ایپ گروپس میں اس کو انشاءاللہ اس کو بھیجیں تاکہ کوئی انشاءاللہ سے فائدہ اٹھائے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن لے. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی واقعتاً ان لوگوں میں سے بنائے جن کی پرائرٹی آخرت کی زندگی ہے
اور دنیا ان کی پرائرٹی نہیں ہے. اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، یا اللہ اس دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم کبھی نہ بنانا، اور نہ ہی اس دنیا کو ہمارا مقصد بنانا نالج گین کرنے کا. رادر ہمارا مقصد اور ہمارا جو پیشن ہمیشہ آخرت کی زندگی کو رکھنا، اور اس دنیا کو بھی ہمیں بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق دیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ہر قسم کے دکھ تکلیف پریشانی سے بچائیں، ہر قسم کی مشکل آفت سے بچائیں. جو لوگ بیمار ہیں یا اللہ آپ ان کو صحت عطا کریں، جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائیں، جو لوگ کسی مصیبت میں ہیں ان کی یا اللہ آپ تمام مصیبتوں کو دور فرمائیں. اور ہر شخص کی، ہر بہن اور بھائی کی جو بھی یہ لیکچر سن رہا ہے، جنہوں نے ٹائم نکالا آپ کو دین کو سیکھنے کے لیے، بے شک نہ ان کا مجھ سے کوئی لینا دینا ہے، نہ میرا کوئی ان سے لینا دینا ہے، ہم خالصتاً آپ کی رضا کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. آپ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائیں اور اسی ایفرٹ کو سبب بنا کے ہمیں معاف کر دیں اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا فرمائیں. بارک اللہ فیکم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. فقلت ما قلت ان تقو حسنۃ فمن اللہ وان تقو سیئۃ فمن الشیطان. جو خیر کی بات تھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تھی، جو شر کی بات تھی اللہ اینڈ ہز میسنجر آر فری فرام اٹ اینڈ آئی ایم دا رسپانسبل. اور شیطان کا ہی قصور ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.